ناجی نے دربان کو بلا کر کہا کہ اوروش کو بلائے۔ اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوروش کو کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ اوروش نے کہا۔ بغاوت، ناجی نے کہا، اور اوروش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے۔ میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، اوروش نے کہا۔ میں غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم دو پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، اور میری بات غور سے سنو۔ زکوئی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ناجی نے کہا۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ انہیں انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ہے، اور ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی۔ ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے غلاموں کی طرح کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دیں۔ سلطان نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر کے رکھا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ رات ابھی ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی اور اوروج ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا دیا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں ہے۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں گھوڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ انہوں نے پھرتی سے چوغے کھولے اور ہتھیار دکھائی دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک ایک نیزہ تھا۔ اوروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا۔ رکوئی گہرے سوچ میں پڑ گئی اور کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دے۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، اور میری بات بہت غور سے سنو۔ پھر اس نے زکوئی کو باہر جانے کا کہا اور ناجی پر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔
اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا۔ جان پر کیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق، ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے تھے۔ وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے، اور سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر ہی نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر میں خنجر کو اڑیسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ اور جگہ کچھ 100 گز دور تھی، یہ ظاہر کرانا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیوں نے اس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی، سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ اور خرانٹ ملازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کے رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کے رہائش گاہ کے بجائے بہت تیزی سے دوسرے سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سیاہ سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں سے روپوش ہوئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔